آج ہم ایک ایسے بحران پر نظر ڈال رہے ہیں جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ چلیں آبنائے ہرمز میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اچانک سے دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہوں میں سے ایک میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں اور اب سب کی نظریں وہیں پر لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ سارا معاملہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس جگہ کو دیکھنا ہوگا جہاں یہ سب ہو رہا ہے، آبنائے ہرمز۔ دیکھیں، یہ جو تنگ سا سمندری راستہ ہے نا، یہ دراصل عالمی معیشت کی شہرگ ہے۔ دنیا بھر کی توانائی کا ایک بہت بڑا حصہ یہیں سے گزرتا ہے۔ تو سوچیں، یہاں اگر ذرا سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ تو ایران نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی جارحانہ اقدامات کیے۔ نہ صرف 2 بحری جہازوں کو قبضے میں لیا بلکہ اس کی ویڈیو بھی جاری کی۔ پھر ان جہازوں پر الزام لگایا کہ وہ سیکیورٹی کے لیے خطرہ تھے، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ جہاز اپنے نیویگیشن سسٹم سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ اس سب نے حالات کو اور بھی بگاڑ دیا ہے۔ اور یہ نمبر دیکھیں، 6 مہینے۔ پینٹاگون کا اندازہ ہے کہ ایران کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس اہم عالمی راستے کو 6 مہینوں تک بند رکھ سکتا ہے۔ یہ بات اس تنازع کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ایک طرف تو فوجی کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے، لیکن دوسری طرف سفارتی محاذ پر ایک عجیب ہی کھیل چل رہا ہے۔ کبھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو کبھی امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ امریکی صدر کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ کافی معنی خیز ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم کرنے کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، اور یہ سوچنا غلط ہے کہ انتخابات کی وجہ سے جنگ جلد ختم ہو جائے گی، یعنی وہ ایک لمبے تنازع کا اشارہ دے رہے ہیں۔ اس کے جواب میں ایران کے صدر نے بھی سیدھا الزام امریکہ پر ڈال دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ تو امریکہ کی وعدہ خلافی، ناکہ بندی اور دھمکیاں ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جو مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ یہاں صورتحال بالکل صاف نظر آ رہی ہے۔ دونوں طرف سے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن دونوں کی شرطیں اور بیانات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک عجیب سفارتی تعطل ہے جس سے توڑنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور اس ساری کنفیوژن میں ایک اور خبر آتی ہے کہ امریکی نیوی کے سیکرٹری کو ہی برطرف کر دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کے وزیر دفاع کے ساتھ اختلافات تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود امریکی انتظامیہ کے اندر بھی اس بحران سے نپٹنے پر اتفاق نہیں ہے۔ تو جب دونوں ممالک کے درمیان براہ راست بات چیت کے راستے بند ہونے لگے تو پھر عالمی برادری نے بیچ میں پڑنے کی کوشش کی، اور ثالثی کا کردار اہم ہو گیا۔ یہاں ایک پوری سفارتی کوشش شروع ہو گئی۔ پاکستان نے امریکہ سے رابطہ کیا، ایرانی سفیر نے پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات کی، چین نے بھی کہا کہ وہ جنگ روکنے میں مدد کرے گا۔ اس سارے منظر نامے میں پاکستان ایک اہم ثالث بن کر ابھرا ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ممالک کو پیچھے ہٹنے پر راضی کر لے۔ اور یہ بات بہت دلچسپ ہے جو ایک ریٹائرڈ امریکی جنرل نے کہی۔ ان کے مطابق جب پاکستان امن کے لیے کوشش کرتا ہے تو امریکی صدر کے لیے اپنے دوست فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بات کو ٹالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ذاتی تعلقات اس معاملے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے بعد اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ امن کا راستہ بہت تنگ اور کچھ خاص شرائط سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں امن کی بحالی کا ایک پورا روڈ میپ نظر آ رہا ہے۔ سب سے بڑی اور پہلی شرط ہے سمندری ناکہ بندی کا خاتمہ۔ ایران کا یہی مطالبہ ہے۔ اگر امریکہ یہ مان لیتا ہے تو پھر اسلام آباد میں بڑے مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ایران نے اپنا موقف بالکل واضح کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ناکہ بندی ختم ہوگی، واشنگٹن ہمیں مذاکرات کی میز پر پائے گا، لیکن اگر وہ جنگ چاہتے ہیں تو ایران اس کے لیے بھی پوری طرح تیار ہے۔ تو اب صورتحال ایک ایسی چھری کی دھار پر کھڑی ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ دھمکیوں اور سفارتکاری کے اس طوفان میں آخر جیت کس کی ہوگی؟ کیا امن کی کوششیں کامیاب ہوں گی یا یہ خطہ ایک اور جنگ کی آگ میں جل اٹھے گا؟